يوم ترونها تذهل حمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المومنون ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بتائی ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کیا کیا صفات ہیں۔ ان میں سے کئی صفات ہے۔ ایک صفات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی کہ وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو ہے اس میں ہم نکاح کے دور جاہلیت کے طریقے دیکھیں گے کہ نکاح کے کیا طریقے تھے دور جاہلیت میں۔ بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المومنون، اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بتاتے ہیں۔ یہ جنت کے وارث ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوتی ہیں، اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا لے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ المومنون آیت نمبر 4 سے۔ ہم نے جو ہے آیت نمبر 3 پہ اینڈ کیا تھا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے۔ سورۃ المومنون ہمارا جز جو ہے 18 جز ہے، قد افلح۔ سورۃ المومنون ہماری آیت نمبر ہے 4 زکوٰۃ پر۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، والذین اور وہ جو ہم وہ للزکاۃ زکوٰۃ کو فاعلون ادا کرنے والے ہیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری صفات ہم پڑھتے جا رہے ہیں مومنون کی۔ تو یہ جو ہے تو زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے جو ہم 1 سال کے بعد دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے جس سے نفس اور اخلاق و کردار کی پاکیزگی ہو۔ اس سے مراد بعض کے نزدیک زکوٰۃ مفروضہ ہے جس کی تفصیلات یعنی اس کا نصاب اور زکوٰۃ کی شرح مدینے میں بتلائی گئی تھی، تاہم اس کا حکم مکے میں ہی دے دیا گیا تھا۔ اور بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے جس سے نفس اور اخلاق اور کردار کی پاکیزگی ہو۔ زکوٰۃ، زکا اور زکو، زائے کاف یا اور زال کاف واو کے معنی بالغی، نشو و نما پانا، بڑھنا اور عمدہ ہونا، اور زکا کے معنی کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا اور آگے بڑھانا، اور تزکیہ نفس کے معنی نفس کو روحانی آلائشوں، بیماریوں اور اخلاق رذیلہ سے پاک صاف کر کے اوصاف حمیدہ پیدا کرنا ہے، جیسے سورۃ الشمس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 9، قد افلح من زکاہا، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، یعنی جس نے اپنی نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کس سے پاک کیا؟ شرک سے، معصیت سے، نافرمانی سے اور اخلاقی آلائشوں سے پاک کیا۔ وہ اخروی فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا، وہ آخرت کی فلاح بھی پالے گا۔ یعنی جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور زکوٰۃ کے مفہوم میں یہ سب باتیں شامل ہیں، اور زکوٰۃ سے جو 2 فائدے زکوٰۃ ادا کرنے والے کو پہنچتے ہیں وہ ہے تطہیر مال کی پاکیزگی اور تزکیہ نفس، جیسے کہ سورۃ التوبہ 103 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے
بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور جانتا ہے۔ یہ حکم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، اور نفلی صدقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کو تطہیر، پاکیزگی اور ان کا تزکیہ فرما دیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کی طہارت و پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ علاوہ ازیں صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے دعوی ایمان میں صادق ہے، وہ اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے۔ اور زکوٰۃ سے جو فائدہ معاشرے کو پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اس غریبوں اور محتاجوں کی مدد ہوتی ہے، طبقاتی تقسیم کم ہو جاتی ہے۔ جو طبقے ہوتے ہیں نا اونچے نیچے طبقے، تو غریبوں کو بھی مال مل جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دولت کا بہاؤ اور امیر سے غریب کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، تو فاعلون سے فاعل کا پلورل ہے، اور فاعلون سے مراد یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ان کی مستقل اور پختہ عادت بن چکی ہے، ماشاءاللہ بن چکی ہے۔ ہم ضرور زکوٰۃ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جب جی چاہے ادا کریں اور جب نہ جی چاہے تو نہ کریں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو مدینے میں فرض ہوئی تھی، تو اس مکی صورت میں فاعلون کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب محل، زکوٰۃ کا نصاب محل، زکوٰۃ اشیاء اور شرائع زکوٰۃ کا تعین، یہ سب کچھ فی الواقع مدینے میں ہوا تھا، مگر اس کی شروعات مکے میں ہو چکی تھی۔ چنانچہ اکثر مکی صورتوں میں بھی زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر پایا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نظام معیشت یعنی اکانومی کے سسٹم کو، نظام معیشت کو ناہمواری کے ناسور سے محفوظ رکھنے اور ارتکاز دولت کے مستقل علاج کے لیے اسلامی قانون معیشت سے زیادہ کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلامی جو اکنامک کا قانون ہے وہ زیادہ کامیاب ہے، تو جس سے ارتقاء دولت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صدقہ کیونکہ امیر سے لے کے غریبوں کو دیا جاتا ہے، صدقہ و زکوٰۃ اور وراثت کی تقسیم سے تدریجاً جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دولت کی منصفانہ تقسیم کا جامع اور مستقل نظام جاری کیا گیا ہے تاکہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو سکے اور غریب کو غریب تر ہونے سے بچایا جائے۔ زکوٰۃ سے ارتکاز دولت کا علاج بھی کیا گیا ہے اور تزکیہ اور برکات بھی ہیں۔ نبوت کے بنیادی عناصر اور اجزاء میں اہم ترین جز یہ ہے کہ ہر اعتبار سے فرد، معاشرے اور تمام شعبۂ حیاتِ زندگی کا تزکیہ کیا جائے۔ مال کا تزکیہ یہ ہے کہ اسے حلال طریقے سے کمایا جائے، سال بھر کی جمع شدہ رقم میں باقاعدہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا التزام کیا جائے، اس سے مالدار کا مال پاک اور معاشرے کو غربت سے نجات اور ضمیر کا تزکیہ اور دل کو تسکین اور لذت محسوس ہوتی ہے، اور آدمی بخل، کنجوسی اور دولت کے تکبر اور غرور سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا زکوٰۃ کا۔ پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اللیل آیت نمبر 17 سے لے کے 21 تک، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ سورۃ اللیل کی آیات ہیں جو میں نے پڑھی، اور اس کا ترجمہ ہے وہ نہایت پرہیز ہے جو پاک ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، جس کا اسے بدلہ دینا ہو وہ تو صرف اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، وہ اس سے ضرور خوش ہوگا۔ تزکیے کے ساتھ ہی مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ لفظ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی اور اضافے کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اب حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور اللہ امت کا بیت المال ہے صدقہ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، یہ دوسری حدیث ہے، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ اسلام نے فرد کو ذاتی اور انفرادی آزادی دیتے ہوئے اجتماعی زندگی کا حکم دیا ہے۔ انفرادی کوششیں کتنی ہی مؤثر اور ثمر آور ہوں،
لیکن اجتماعی جد و جہد اور ان کے نتائج کے برابر نہیں ہو سکتی۔ انفرادی معاملات شخصی کاوش سے حل ہو سکتے ہیں، لیکن اجتماعی مسائل جو ہے کلیکٹیو ہمارے مسائل ہوتے ہیں قوم کے، لیکن اجتماعی مسائل کا حل فرد کے بس کا روپ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل اور مال پاک ہوتا ہے، جو ہے شوہ نفس کنجوسی ختم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور فوائد اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم سورۃ الانبیاء 873 میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ سورۃ المریم 55 میں ارشاد باری تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے اہل خانہ کو زکوٰۃ کا حکم دینا۔ سورۃ البقرہ 83 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ سورۃ البقرہ 83 میں بنی اسرائیل کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ سورۃ المریم 31 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ سورۃ البینہ 5 میں تمام امتوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ سورۃ التوبہ 103 ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھائی گئی تھی، زکوٰۃ مال کا تزکیہ کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ 277 ایمان، نماز اور زکوٰۃ مومن کو بے خوف اور بے غم کرتی ہے۔ دیکھیں نماز کو تو کرتی ہے، ایمان بھی کرتی ہے، لیکن یہاں پتہ چلتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت 277 سے کہ زکوٰۃ بھی مومن کو بے خوف اور بے غم کرتی، تو ایمان، نماز اور زکوٰۃ مومن کو بے خوف اور بے غم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کے مستحق کون کون ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ زکوٰۃ کے مستحق کون کون ہیں۔ ہمارا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ اہل زکوٰۃ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحقین 8 قسم کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ والعاملین علیہا، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے۔ وفی الرقاب، نیز یہ کہ گردنوں کے چھڑانے۔ والغارمین، اور قرضداروں کی مدد کرنے میں۔ وفی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں۔ وابن السبیل، اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ فریدۃ من اللہ، یہ ایک فریدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ تو سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس میں جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں، رقاب، غارمین، سبیل اللہ، وابن سبیل، تو 2.5% آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ دینی ہوتی، تو زکوٰۃ کے مستحق فقیر، یہ قرآن اسی آیت کے الفاظ ہیں، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت 60 کے، تو زکوٰۃ کے مستحق فقیر۔ الفقراء، فقیر کی جمع ہے جس کے پاس اپنی ضرورت، گھر والوں کی ضرورت یعنی کھانا پینا، کپڑے اور مکان وغیرہ کے لیے کچھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 المساکین، المساکین مسکین کی جمع ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کا آدھا ہو یا اس سے زیادہ ہو، مثلا اس کے پاس 100 روپے ہوں اور وہ 200 کا محتاج ہو۔ نمبر 3 عاملین، زکوٰۃ وصول کرنے والے، جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات کی وصولی اور اس کے حساب کتاب پر مامور ہیں، حکومت کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے نہیں۔ مؤلفۃ القلوب، جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو یا جو اسلام میں کمزور ہوں۔ غارمین، جو مقروض ہو گئے ہوں یا جن کے اوپر ضمانت کا بوجھ ہو۔ الرقاب، گردن آزاد کرنے میں، اغوا کاروں یا غلاموں کو آزاد کرنے میں یا قیدیوں کو رہا کرنے میں۔ فی سبیل اللہ، دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں۔ جو دوسرا ہے نا ابن السبیل، ٹھیک ہے، تو ابن السبیل مسافر جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو جائے، خواہ اپنے مکان پر غنی ہی کیوں نہ ہو۔ سب سفر میں یہ ہوتا ہے نا، کبھی والیٹ کھو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، حالانکہ امیر ہوتا ہے تو اس میں کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ سب چلے جاتے ہیں، تو اور پھر وہ اپنے ملک میں یا کہیں بھی بینکوں میں فون کرتے ہیں تو اس کو بحال ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس وقت تو پھر وہ اپنے ملک میں تو غنی تھا لیکن اس وقت تو اس کی جیب کٹ گئی تو پیسہ نہیں ہے۔ تو مسافر کو بھی جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو اس کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، حالانکہ اپنے گھر میں تو بہت غنی ہے۔ تو زکوٰۃ ان سب کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق یہ تمام افراد ہیں یا
یہ ان کی مدیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے ڈیٹیلز بھی میں نے کر دی اور ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لی. تو یہی جو ہے والذین هم للزکاة فاعلون، یہ صفت ہے کن کی؟ مومنوں کی. ساری صفات ہم پڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ صفت ہے. تو زکوٰۃ جو ہے فرض زکوٰۃ بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے جس سے نفس اور اخلاق اور کردار کی پاکیزگی ہو. تو نفس تو پاک کرنا، تو ہمیں پتہ چلا پاک کرنا زکوٰۃ کا مطلب ہے صاف کرنا، نشو و نما کرنا. مراد ہے اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیزوں سے پاک کرنا اور اپنے اندر اچھی چیزوں کی نشو و نما کرنا اور مسلسل روحانی، جسمانی اور نفسانی تزکیہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا والذین هم للزکاة فاعلون. تو اب آپ لوگوں کا Q&A ہے اس پر. تو سابقون الاولون کون بنے گا، کون جواب دے گا؟ آپ کا Q&A. زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ کون بہن بتائیں گی؟ بسم اللہ. پاک کرنا. جی، زکوٰۃ سے مراد ہے پاک کرنا، تزکیہ ہوتا ہے اس سے انسان کے دل کا، کہ وہ مال کی محبت نکلتی ہے اور معاشرے میں پیسے کا فلو جو ہے وہ امیر کی طرف سے غریب کی طرف جاتا ہے، اس کی وجہ سے غربت کم ہوتی ہے اور سب کے لیے آسانی ہوتی ہے. جی بالکل بالکل، جزاک اللہ. ہماری ایک اور بہن بھی، دوسری سروت بہن بھی کچھ کہہ رہی تھی. کوئی جی آپ بھی بولیں. جی رکھیں بات اپنی. جی آپ بھی کچھ کہہ رہی تھی. جی میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا، صاف کرنا، اپنے نفس پہ مطلب کنٹرول. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. تو جی، تو زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زائی کاف واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور زائی کاف یا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے پڑھا تھا وہ زال کاف یا بھی ہوتا ہے. تو پاک کرنا، صاف کرنا، نشو و نما کرنا مراد ہے اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیزوں سے پاک کرنا اور اپنے اندر اچھی چیزوں کی نشو و نما کرنا، مسلسل روحانی، جسمانی اور نفسانی تزکیہ کرنا. اور آپ لوگوں نے بھی اچھے پوائنٹس دیے تھے جو تفسیر میں آئے تھے کہ امیروں سے لینا، غریبوں کو دینا. ٹھیک ہے، چلیں اب انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں ہم، آیت نمبر 5 کی طرف. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. والذین، اور وہ جو ہم وہ لی فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم والذین ہم لی فروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں. والذین ہم لی فروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت کی اہمیت کی وجہ سے خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیا ذکر ہے؟ نفس کی سب سے موزور قوت ہے اور نظروں کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ، چلے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. آ گیا والذین، کرتے ہیں ہم تلاوت سے شروع کرتے ہیں اس کو فروج کی نا. والذین ہم لی فروجہم یحافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. والذین ہم لی فروجہم حافظون، شرمگاہ کی حفاظت کی اہمیت کی وجہ سے خاص طور پر اس کا ذکر ہے. نفس کی سب سے موزور قوت ہے، نظروں کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. رسول اللہ، ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس آیت کے بھی 2 مطلب ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے مقامات سطر کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، یعنی اپنا سطر ڈھانپتے ہیں، مرد عورت دونوں، اور کسی کے سامنے کھولتے نہیں، نہ عریا لباس پہنتے ہیں، ننگا لباس بھی نہیں پہنتے، اتنا ٹائٹ بھی نہیں ہو کہ باڈی پارٹ نظر آئے، اتنا پتلا بھی نہیں ہو کہ جسم کے حصے نظر آئے. تو نہ عریا لباس پہنتے ہیں کہ بدن کے اعضاء نظر آتے رہیں،
اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی پوری پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ تو والذین ہم لفروجہم حافظون کا یہ مطلب ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ مومنوں کی چوتھی صفت ہے، مومن صرف اپنے دل اور مال کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا جیسے کہ زکوٰۃ کے زمرے میں ہم نے پڑھا، بلکہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی سوچ اور کردار کو بھی پاک رکھتا ہے۔ اور جو ہے فروج جو ہے فرش کی جمع ہے، معنی شرمگاہ۔ مسلمانوں کو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بڑی لطیف اور بنیادی ہدایت دی گئی ہیں۔ مرد اور عورت کے لیے پہلی ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے، جیسے کہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ 31-32 میں فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ ٹھیک ہے، تو اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے۔ از خود تو وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں نا، جیسے اگر کوئی انسان ہیلدی ہے تو وہ نظر آ جائے، کوئی پتلا ہے تو وہ تو نظر آئے گا کہ دبلا پتلا ہے۔ اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینے پر ڈال لیا کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے جو ان کے محرم و باپ بھائی خاوند وغیرہ۔ پھر سورۃ نور 32 میں فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کے نکاح کر دو، اور اپنی لونڈی غلاموں کے بھی نکاح کر دو جو نکاح کے قابل ہوں۔ اور إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں لونڈی غلاموں کا بھی نکاح کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، تو کہاں یہ کہ بچے اتنے بڑی بڑی عمریں ہو جاتی بیٹا بیٹیوں کی، اور اتنا نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ جذبات بھڑکانے والی چیزیں، گانے، فلمیں، مووی، ریلز، شارٹ ویڈیوز، پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا پہ دے وہ ہے، اور اتنی لمبی سوچیں ہیں کہ گاڑی ہو جائے گی تو کریں گے، ہاؤس ہو جائے گا تو وہ کریں گے، اتنا زیور ہو جائے گا تب کریں گے، بہت بڑا فنکشن کر سکیں گے، بہت بڑا بوفے کر سکیں گے تب کریں گے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ محتاج ہیں، پیسہ نہیں بھی ہے، غلام بھی ہے تو کر دو، میں اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہدایت پر عمل کرنے سے دو آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے سورۃ النور کی، اس ہدایت پر عمل کرنے سے بدکاری اور بے حیائی بہت حد تک ناممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا پہلا اصول یہ ہے کہ زنا کے قریب تک نہیں جانا، یعنی ہر وہ حرکت اور عادت جس سے بدکاری کا راستہ کھلتا ہو شریعت اس سے روکتی ہے۔ عورت کی طرف سے نرمی نہ ہو تو مرد کے لیے بدکاری کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ کوئی مرد آئے غیر مرد تو تمہاری آواز میں بھی لچک نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی سپر آ گیا ہمارے گھر میں، کوئی کام کرنے کو آ گیا، کوئی ہم کسی شاپ پہ جا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، تو ہماری آواز میں عورتوں کی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ تو عورت کی طرف سے نرمی نہ ہو تو مرد کے لیے بدکاری کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن حکیم نے عورت پر اس حد تک پابندی عائد فرمائی ہے کہ عورت کو غیر محرم کے ساتھ بات کرنا ناگزیر ہو تو اس کے لب و لہجے میں نسوانہ ملائمت ہونے کی بجائے بیگانگی اور کسی حد تک آواز میں مردانگی کا تاثر ہونا چاہیے، تاکہ جس کے دل میں اخلاقی گراوٹ ہو کسی آدمی کے دل میں، وہ اس کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں بری سوچ کا تصور نہ کر پائے۔ یہ فروج کی حفاظت کا بنیادی اور ابتدائی قانون ہے کہ جس کا خیال اور احترام رکھا جائے تو معاشرے سے بے حیائی کا قلع کما ہو سکتا ہے۔ اب ہم کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں اس بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سہل بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قربانی کے دن فضل بن عباس
پالان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو اونٹ پہ پالان ہوتا ہے نا، تو قربانی کا دن تھا، تو فضل بن عباس کے بارے میں بتا رہے، بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اور فضل خوبصورت آدمی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسائل بتلانے کے لیے ٹھہرے تو خثم قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگی، اور حضرت فضل نے اس عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، حضرت فضل نے اس عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور وہ اسے وہ بھلی لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر فضل بن عباس کی طرف دیکھا کہ وہ اس عورت کو طرف دیکھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فضل کی ٹھوڑی سے پکڑ کر ان کو چن سے پکڑ کر اس کے چہرے کو دوسری طرف کر دیا، کیونکہ وہ عورت تو مسئلہ پوچھ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور فضل جو ہے وہ ان کو دیکھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑی سے پکڑ کر ان کے چہرے کو عورت کی طرف سے ہٹا کے دوسری طرف کر دیا۔ اس عورت نے پھر عورت اپنا مسئلہ پوچھ رہی ہے، یعنی اب حدیث میں پوری بات ہے نا جو چل رہی تھی۔ اس عورت نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حج اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، میرا باپ بوڑھا ہے، سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیا میری طرف سے حج کرنا اسے کفایت کر جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب فضل ان کو دیکھنے لگے، وہ مسئلہ پوچھ رہی وہ خاتون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ فضل کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے چہرے کو دوسری طرف کر دیا۔ قرآن میں بھی ہے نا، ابھی آیت بھی ہم نے پڑھی سورہ نور کی کہ غض بصر کا حکم ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی پہلی نگاہ معاف ہے، ٹھیک ہے، ہم چل رہے ہیں ظاہر سامنے تو ہم راستہ دیکھ کے چل رہے ہیں ورنہ گر جائیں گے۔ اب جو آنکھ نے تو بہت سی چیزیں کیچ کر لیتی دور دور تک ہی، اب وہ مرد بھی ہمیں نظر آ گیا، لیکن اب پہلی نگاہ معاف ہے اور دوسری نگاہ اس کو ٹکر دیکھنا کہ he has a broad shoulder, he is very smart, he is this, he is that، استغفر اللہ، اللہ بچائے، تو وہ اس کے لیے حکم ہے کہ غض بصر کریں، اس کو نہ دیکھیں دوبارہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مومن مرد اور عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اس پر کہ کیا تھا ہماری آیت، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو شرمگاہ کی اہمیت کی وجہ سے خاص طور پر جو ہے اس کا ذکر کیا گیا، نفس کی سب سے موزور قوت ہے، نظروں کی حفاظت شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ چلیں اب ہم جو ہے اگلی آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 6 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اللہ علی ازواجہم، اللہ مگر علی اوپر ازواجہم، ازواج زوج کی جمع اپنی بیویوں کے، او یا ماں جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم تو بے شک وہ، غیر نہیں ملومین ملامت کیے گئے، ٹھیک ہے، ملوم کی جمع ملومین۔ اب ٹھیک ہے، اب آپ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہو، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، For tackling complex contemporary issues. کوئی ملامت نہیں۔ سوری، میں نے وہ چلائی تو پتہ نہیں کیا آ گیا، میں تلاوت چلانا چاہ رہی ہوں تو وہ کچھ اور چل گیا، چلیے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، سوری، چلیے تو پتہ نہیں، اوکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی مسلمان کے لیے اپنی شہوانی جذبات اور خواہشات کی تکمیل کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی خواہش اپنی بیویوں سے پوری کرے، اور دوسری یہ کہ اپنی مملوک کنیزوں سے پوری کر سکتے ہیں۔ مملوک لونڈیوں کے لیے نکاح کی شرط نہیں، اور اس سے تمتع کی جواز کی بنیاد نکاح نہیں بلکہ ملک ہے۔ اس آیت میں مزید دو امور کا پتہ چلتا ہے، ایک یہ کہ راہب، سنیاسی یا بعض صوفی قسم کے لوگ شہوانی خواہش کی تکمیل کو برا سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ نکاح کو ان کی خود ساختہ ولایت کے معیار کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ نکاح کے بعد انسان خانہ داری اور اولاد کے جھنجھٹوں میں پڑ جاتا ہے، اور یہ چیز رہبانیت کی ریاضت کے حصول میں آڑے آتی ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے نظریے کا پورا رد موجود ہے۔ نیز دور نبوی میں صحابہ کرام حدیث ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، نیز دور نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی کچھ رہبانیت کا رجحان چل نکلا تھا، چنانچہ حضرت جو ہے
کون ہے اس کے راوی؟ تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے لگے، کیونکہ وہ بہت فالو کرتے تھے نا، صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، قرآن و حدیث پہ عمل بھی کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے لگے. 3 آدمی، 3 صحابہ. جب انہیں بتلایا گیا تو اسے انہوں نے کم سمجھا اور کہنے لگے کہ کہاں ہم اور ہاں کہاں اللہ کے رسول جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کیے جا چکے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو ظاہر ہے کہ کیا کہنا ان کا. بیوی عائشہ بھی بتاتی ہے حدیث میں کہ ان کی عبادت کا کیا کہنا، آپ سب کو معلوم ہے. پیر سوج جاتے تھے، ایک رکعت میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، بڑی بڑی صورتیں جو ہے قیام میں پڑھ لیتے تھے. تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کیا جا چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا اور کہا کہ ہم کہاں اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز میں گزاروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان لوگوں سے پوچھا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کی ہیں؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. تو جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. دیکھیں حدیث آپ کو صاف بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری یہ بات کہ مرد کے لیے تو اس کی مملوکہ کنیز سے تمتع جائز ہے، لیکن عورت اپنے مملوک غلام سے تمتع نہیں کر سکتی. یہ واقعہ ہمیں حضرت عمر کے زمانے کا ملتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے اپنے غلام سے تمتع کر لیا. ٹھیک ہے. یہ آیت اور پھر یہ آیت پیش کی. کون سی والی آیت جو ہماری چلی؟ لا ازواجہم اور ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین. ٹھیک ہے. تو ایک عورت نے اپنے غلام سے تمتع کر لیا. پھر دلیل میں یہ آیت پیش کی. آپ نے یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی مجلس شورا میں یہ معاملہ پیش کیا کہ اس عورت نے تو یہ آیت کو دلیل بنا کے اور غلام سے شاید تمتع نکاح کر لیا. تو سب نے بالاتفاق کہا کہ یعنی اس عورت نے اللہ کی کتاب کا غلط مفہوم اخذ کیا ہے، اور عورت کے لیے اس چیز کو حرام کرنے کی حکمت یہ کہ غلام اپنی مالکہ کی خواہش شہوانی تو پوری کر سکتا ہے لیکن اس کا قوام نہیں بن سکتا. کیونکہ مرد تو قوام ہوتا ہے، غلام کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ نان نفقہ اور سب کا سے وہ قوام نہیں بن سکتا. تو لیکن اس کا قوام غلام نہیں بن سکتا. لہٰذا ایسی عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے. ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا تھا. تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا لازم ہے، مگر جائز طریقے اختیار کرنے کی اجازت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن مرد اور عورت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ایسا کرنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے. اس حکم سے ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی جس کی تدارک کے لیے یہ وضاحت کر دی گئی کہ اپنی بیویوں سے فطری عمل کرنا جائز ہے. اگر کسی کے پاس آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے وسائل نہ ہوں تو اسے اپنی لونڈی کے ساتھ فطری عمل کرنے کی اجازت ہے. بیوی اور لونڈی کے ساتھ فطری عمل کرنے پر کوئی ملامت نہیں. جس نے اس کے بغیر کوئی طریقہ یا راستہ اختیار کیا وہ حد سے گزرنے والوں سے ہوگا. اسلام دین فطرت ہے. اس نے فطرت کا خیال رکھتے ہوئے ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ مرد کو 4 شادیاں جائز ہے، مگر اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص بلا شرعی عذر غیر ازدواجی زندگی بسر کرے. مسٹریس بنا کے رکھنے کا حکم نہیں ہے، اس عورت سے نکاح کیا جائے. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا ہے. ابھی آپ نے حدیث کا آخری ٹکڑا بھی دیکھا تھا، پوری حدیث بھی دیکھی کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو مرد اور عورت اس فرمان کے باوجود راہب یا تارک الدنیا ہو جاتے ہیں جیسے اور مذہب میں ہندو وغیرہ میں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. جہاں تک لونڈی اور غلامی کا تعلق ہے
اس بارے میں غیر مسلم لوگ نہایت ہی الزامی گفتگو اور منفی نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کے اخراجات کی طاقت نہیں رکھتا وہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ لونڈی سے نکاح کے لیے اس کا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ اس لونڈی کا بھی فرض ہے کہ وہ محض شہوت رانی کی بجائے مستقل نکاح کی نیت رکھتے ہوئے پاک دامنی کے ارادے سے ازدواجی بندھن میں آئے اور کسی دوسرے مرد سے پوشیدہ چھپی ہوئی دوستی رکھنے سے مکمل اجتناب کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے افراد کو دوہرا اجر عنایت کیا جائے گا۔ ان میں ایک وہ ہے جس کے پاس لونڈی ہو، اس نے اسے اچھی تعلیم دی اور اس کو ادب سکھایا، پھر اس کو آزاد کرتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا۔ دوسرا یہود و نصارہ کا وہ شخص جو اپنے دین میں پکا تھا، کرسچن اور جوز، اور بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ شخص جو غلام ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے مالک کے کام اور خدمت میں اس کی خیرخواہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اپنی بیوی سے جائز طریقے کے ساتھ مباشرت کرنا فطرت ہے اور سنت ہے، رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں وہ 3 آدمیوں کو میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا بھی ہوں، تہجد اور سوتا بھی ہوں۔ تو لونڈی تو اپنی بیوی سے جائز طریقے کے ساتھ مباشرت کرنا فطرت اور سنت ہے، لونڈی کے ساتھ مباشرت کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم 4 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی یا ایک لونڈی ہی کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ النساء 25 میں فرماتے ہیں تم میں سے جو پاک دامن آزاد مومن عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لونڈی سے نکاح کر لے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو آیت تھی کیا تھی ہماری آیت نمبر 6، اس کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں آیت کو۔ آیت ہماری الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بس اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 7 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت 7 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فمن ابتغا، تو من جو کوئی ابتغا چاہے، وراء علاوہ ذالکا اس کے، فاولائکا تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ العادون جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ تو جو ہے یہ آیت نمبر ہماری 7 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متاع کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف 2 ہی جائز طریقے ہیں، بیوی سے مباشرت کر کے یا لونڈی سے ہم بستری کر کے، بلکہ اب سے بیوی ہی اس کام کے لیے رہ گئی ہے کیونکہ اصطلاحی لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے۔ یہ تو اس زمانے میں تھا جب جنگیں ہوتی تھیں اور جو قید میں آ جاتے تھے، جب کبھی حالات نے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی صحیح کی طرح اس سے مباشرت جائز ہوگی۔ واللہ عالم۔ شہوانی خواہشات کے سلسلے میں 3 ہی صورتیں ممکن تھیں، ایک یہ کہ انسان ایسی خواہشات کو کلیتاً ترک کر دے، دوسری یہ کہ ان خواہشات کی تکمیل میں انسان کلیتاً آزاد ہو، اور تیسری یہ کہ کوئی معتدل روش اختیار کی جائے۔ اسلام نے اس میں معتدل روش کو اختیار کیا ہے، یعنی ان خواہشات کی تکمیل کا راستہ کھول تو دیا لیکن صرف جائز نکاح یا ملک کی صورت میں، باقی دونوں انتہا پسندانہ عورتوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ نہ رہبانیت کی ترک خواہش کو پسند فرمایا ہے کہ ترک خواہش ہی کر دے اور رہبانیت کر لیں، اور نہ اس سلسلے میں شتر بے مہار قسم کی آزادی کو کہ جس سے چاہے دوستی کر لیں، جس سے چاہے تعلقات قائم کر لیں۔ ہماری جتنی نیچرل انسٹنکٹ ہے، جتنی ہماری فطرت ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جائز طریقے سے حلال کیا ہے. تو اس جو ہے شیوانی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے حلال کیا. اس آیت میں اسی بے لگام آزادی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. البتہ ان کے سوا جو کچھ اور ذریعہ چاہیں بیوی اور لونڈی کے علاوہ تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اور اس میں زنا، لواطت آپ کو پتہ ہے نا، وہ عمل قوم لوط ہوتا ہے. زنا جو ہے غیر شادی شدہ، یعنی زنا جو ہے نکاح کے بغیر جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. عورتوں کی ہم جیسی لیسبین جو ہوتی ہیں، جلک یا مشت زنی، غرض کے شہوت رانی کی جتنی بھی صورت مندرجہ بالا 2 صورتوں کے علاوہ ممکن ہے، سب ناجائز قرار پاتی ہیں. اس کی بھی تفصیل ہم دیکھ لیں گے بعد میں. تفصیل کے بعد واضح ہے کہ جائز نکاح سے مراد ایسا، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، تفصیل ہمارے پاس ہے ابھی اسکرین پہ تھی. واضح ہے کہ جائز نکاح سے مراد ایسا نکاح ہے جو عورت کو بسانے کے لیے کیا جائے، عورت کی رضا کو مقدم سمجھا جائے، عورت کا نکاح اس کا ولی کرے، نکاح کا اعلان ہو اور کم از کم 2 گواہ موجود ہوں اور حق مہر مقرر کیا جائے. ان شرائط کو پورے نہ کرنے والا نکاح، مثلا نکاح متع، نکاح حلالہ یا نکاح شیار جائز نہیں. دور نبوی میں اور بھی کئی قسم کے نکاح رائج تھے جو یہ شرائط پوری نہیں کرتے تھے، لہٰذا وہ از خود باطل قرار پا گئے. اب ہم ایک حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا ظلم ہوتا تھا عورتوں پہ، اور کس طرح کی عورتوں کے ساتھ جو ہے زمانہ جہالت میں 4 طرح کے نکاح کیے جاتے تھے. اور اس پہ آپ میں بہت شکر گزاری آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دے کے ہمیں اور ہمیں مسلمان بنایا ہے. تو عورت کی کتنا تقدس اور عزت، دین اسلام نے جو تقدس عزت عورت کو دیا ہے وہ کسی دین نے نہیں دیا. تو یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ عورت سے کس طرح کے سلوک تھے نکاح کے نام پہ. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ بڑی اوتھینٹک صحیح بخاری کی حدیث ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں، غور سے سنیں، مجھے پتا ہے آپ لوگ سن رہی ہیں، لوگ 4 طرح پر نکاح کیا کرتے تھے. ایک تو وہی معروف نکاح ہے جیسے آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو نکاح کے لیے کہتا ہے اور وہ اپنی کسی رشتہ دار عورت، مثلا بہن، بھتیجی، بھانجی وغیرہ یا بیٹی کا مہر ٹھہرا کر نکاح کر دیتا ہے. اسی قسم کے نکاح کو اسلام نے بحال رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری صورت یہ تھی جو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کسی کی بیوی حیض سے پاک ہو جاتی تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا کہ تو فلاں شخص کو اپنے بلا لے اور اس سے لپٹ جا، یعنی اسے ہم بستری کر. جب عورت اس مرد سے صحبت کر چکتی تو اس کا خاوند اسے اس وقت تک علیحدہ رہتا جب تک کہ اس غیر مرد کا حمل نمایاں نہ ہو جاتا، اور جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے خاوند اگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا. اور شوہر اپنی بیوی سے یہ کام اس لیے کرتا تھا کہ بچہ شریف اور عمدہ پیدا ہو دوسرے مرد کے پاس بھیج کے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ شوہر کی ناموری کا باعث ہو. ایسے نکاح کو نکاح استبداء کہا کرتے تھے. نکاح کی دوسری صورت جو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ یہ تھی کہ ایک عورت کے شوہر اس کے کئی مرد ہوتے تھے، لیکن یہ 10 سے کم ہی ہوتے تھے، اور وہ سب اس عورت سے صحبت کیا کرتے تھے. پھر جب اسے حمل قرار پا جاتا تو وضع عمل کے چند دن بعد ان سب شوہروں کو بلا بھیجتی، یعنی وضع عمل ہو جاتا، ڈیلیوری ہو جاتی تو سارے شوہر کو بلا بھیجتی جو 10 سے کم ہوتے تھے، اور اس کی دعوت پر ان سب کو آنا پڑتا تھا. جب وہ اس کے ہاں اکٹھے ہو جاتے تو ان سے کہتی جو کچھ تم کرتے رہے وہ تمہیں معلوم ہے، اب میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا یہ تم سے فلاں کا بچہ ہے. اس معاملے میں اس عورت کو پورا اختیار ہوتا کہ جس کا وہ چاہتی نام لے لیتی اور وہ بچہ اسی کا ہو جاتا، اور کسی کو اس کے فیصلے سے انکار کی مجال نہ ہوتی، کیونکہ یہ قومی رسم یہی تھی وہاں کی اس دور کی. اور چوتھی صورت یہ تھی کہ کسی عورت کے پاس بہت سے آدمی جاتے رہتے اور وہ ہر ایک سے صحبت کرا لیتی، کسی سے بھی انکار نہ کرتی، اور وہ جو ہے کنجریاں تھیں جن کے دروازے پر پہچان کے لیے جھنڈا لگا دیتے. میری بہنوں یہ سب میں حدیثیں پڑھ رہی ہوں، میرے آپ کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، بی بی عائشہ کی حدیث ہے. اس کو آپ جا کے sunnah.com بھی دیکھ سکتی ہیں، صحیح بخاری آپ کے گھر میں ہے تو اس پہ بھی دیکھ سکتی ہیں، آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر اور ریفرنس صحیح بخاری 5.27. تو پھر اچھا، اور چوتھی صورت یہ تھی کہ کسی عورت کے پاس بہت سے آدمی آتے جاتے رہتے اور وہ ہر ایک سے صحبت کرا لیتی، کسی سے بھی انکار نہ کرتی، اور وہ کنجریاں تھی جن کے دروازے پر پہچان کے لیے جھنڈا لگا دیتے. اب جس شخص کا جی چاہتا
وہ اس سے صحبت کرتا تھا، پھر جب اسے حمل ٹھہر جاتا اور بچہ جنتی تو اس کے ہاں جانے والے سب مرد اس عورت کے ہاں اکٹھے ہو جاتے اور کسی قافیہ شناس کو اپنے پاس بلا لیتے۔ قافیہ شناس علم قافیہ کی روح سے جس مرد کو اس بچے کا باپ بتاتا وہ بچہ اسی کا بیٹا ہو جاتا اور وہ اس کا باپ کہلاتا، اور قافیہ شناس کے فیصلے سے کسی کو انکار کی مجال نہ ہوتی۔ یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ شکل کس آدمی سے ملتی ہے، شکل بھی مل رہی ہوتی نا، تو قافیہ شناس بتاتے تھے۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے، بی بی عائشہ کیا فرماتی تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو آپ نے جاہلیت کے سب نکاح موقوف کر دیے، سب کو ختم کر دیا، بس ایک ہی قسم کا نکاح باقی رکھا جو آج کل لوگ کرتے ہیں، جیسے گواہ، دو گواہ ہوں اور جو ہے عورت کا ولی ہو، یہ سارا جو ہم کرتے ہیں، خطبہ نکاح ہوتا ہے، اس کا اعلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی سب نکاح موقوف کر دیے، رحمت للعالمین۔ اور اللہ تعالیٰ پہ بھی ہمیں اتنا پیار آتا ہے کہ دین اسلام اور یہ قرآن نازل کر کے کیا ہمیں کتنے اندھیروں سے، ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اور بھٹکنے سے بچا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بہر جو آپ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ سب ہمیں جو ہے حدیثوں سے بھی سب ہمیں کر کے بتایا اور سب بتایا، بس ایک ہی قسم کا نکاح باقی رکھا جو آج کل لوگ کرتے ہیں۔ اسے بخاری کتاب النکاح باب من قال انکاح الی بولا سے لیا گیا ہے۔ تو جو ہے یہ ہماری آیت تھی آج کی، ہم آیت فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، یعنی جو اس کے جو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ اپنی نفسانی خواہش کے لیے کیا کریں، اپنے شوہر مرد جو ہے کیا کرے کہ اپنی بیوی اور اپنی لونڈی سے، اور پھر ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ جو ہے ناجائز طریقے کون سے ہیں نا، ناجائز طریقے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، زنا کے ناجائز طریقے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ زنا، فورنیکیشن، اڈلٹری، زنا سے مراد ایسا جنسی تعلق ہے جو شرعی نکاح کے بغیر مرد اور عورت کے درمیان قائم کیا جاتا ہے۔ اسلام میں زنا کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے، سورۃ الاسراء 32۔ اور ماسٹربیشن یعنی جلک یا جو ہے زش زنی، یعنی جلک یا مشت زنی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص زلق یا مس جنی سے مراد یہ کہ کوئی شخص اپنی جنسی عضو کو ہاتھ یا کسی اور طریقے سے اس طرح تحریک دے کہ جنسی لذت حاصل ہو اور انزال منی کا اخراج ہو جائے یا جنسی تسکین حاصل ہو جائے۔ اور لواطت عمل قوم لوط علیہ السلام کے زمانے میں مرد سے مرد جو ہے جو ان کا تعلق تھا، یا لونڈے بازی کیا ہے، لواطت سڈومی سے مراد دو مردوں کے درمیان جنسی تعلق قائم کرنا ہے۔ اسلامی فقہ میں اسے ایک سنگین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا تعلق قرآن کریم میں حضرت لوط یہ مل گیا اندر تھا، واقعے سے جوڑا جاتا ہے۔ میں چیک کروں ابھی کال تو نہیں آئی۔ یعنی گے اچھا، اور آپ کو پتہ ہے ان پہ کتنا برا عذاب آیا تھا کہ ان کی بستی کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جا کے الٹا کر کے پٹک دیا گیا تھا۔ تو لونڈے بازی اردو میں ایک قدیم اصطلاح ہے جو عموماً کم عمر لڑکوں کے ساتھ ناجائز جنسی تعلقات یا ان کی طرف جنسی رغبت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ عمل اخلاقی، قانونی اور اسلامی اعتبار سے سخت مذموم سمجھا جاتا ہے، خصوصاً اگر اس میں کسی نابالغ یا غیر رضامند شخص کا استحصال شامل ہو۔ عورتوں کی ہم جنسی جو لیسبین ہوتی ہیں، عورتوں کی ہم جنسی لیسبینزم سے مراد ایسی عورت کا دوسری عورت کی طرف جذباتی، رومانوی یا جنسی کشش رکھنا، یا عورت کے درمیان یا عورتوں کے درمیان آپس میں جنسی تعلقات قائم کرنا ہے۔ ایسی عورت کو انگریزی میں لیسبین کہا جاتا ہے۔ اسلامی فقہ میں عورتوں کے درمیان جنسی تعلقات کو سحاق کہا جاتا ہے۔ فقہاء نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ مچھر کی مثال یا اسے اوپر کی مثال بیان کیا جائے، تو ہمیں دین کے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ یہ سارا تفسیروں سے لیا گیا ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، مفسرین تو ساری باتیں کلیئر ہونی چاہیے۔ تو بچوں کو، لڑکوں کو بھی بچایا جائے، ان کو بھی جو ہے
جو ہے اکیلے ادھر ادھر نہ بھیجا جائے. دیکھیں نا آپ چھوٹے بچوں سے بھی یہ ناجائز کام, آپ کو پتہ ہے آپ اس دنیا میں رہتی کام ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگ بہت محتاط ہیں, بیٹے بیٹیوں کو بھائی بہنوں کے گھر کزنس آپس میں رات کے وقت ٹھہرتے ہیں سوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہمارے ماحول تو بہت ہی اچھے ہیں, ہمارے تو بچوں کو تعلیمات بھی اچھے ہیں, دین پہ ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. لیکن وی ہیو ٹو بی ویری ویری, ایک تو فتنہ جو ہے اس کا آ گیا انٹرنیٹ کا, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بھی بچپن میں سوچا ہوگا کہ کتنی پوچھ کے, تو ہم بھی وہی کرتے ہیں, کون سی دوست ہے, کہاں جا رہی ہو, کیا ہے, کتنا ہم لوگ محتاط ہوتے ہیں نا. تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ تھی ہماری آیت کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, چلیں پھر ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِمَا. تو ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں, ایک ایک درود پہ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور اتنا اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے اور اتنی شکر گزاری آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دیا, ایسی دنیا میں لا کے ہمیں نہیں چھوڑ دیا ہے. جب بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری راہ ہدایت ضابطۂ حیات قرآن مجید کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ اور ہم بھٹکنے سے بچ جائیں, اور جو ہے شریعت اور منہج عطا فرمایا کہ اس پہ چل کے اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائیں. تو ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم, آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے وقت میں برکت دے, علم میں برکت دے, عمل میں برکت دے. جو ہم پڑھتے سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چلا دے, ہمارے وہی اعمال کر دے قرآن و سنت کے مطابق. ہمارے روزی میں برکت دے, اوقات میں ٹائم میں برکت دے, ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہے ہمارے رب, ہم سے یہ قبول فرما لیجئے, آپ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں. ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے, آپ بڑے معاف کرنے والے رحم فرمانے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کوئی بات رکھنا چاہتے ہوں ان آیات کی روشنی میں تو رکھیں اپنی بات, کچھ ایڈ کرنا